معزز سامعین حضرات، اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت اور اس کے فضل احسان کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کو ہم گزار رہے ہیں۔ نصف رمضان گزر چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ جس طرح کے ہمارے پہلے 15 دن گزرے ہیں، اس سے زیادہ محنت اور کوشش کے ساتھ بقیہ جو ایام ہیں ان کو گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، کچھ باتیں بنیادی ہوتی جن میں ایک عقیدہ توحید ہے، جس کا پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ذکر کیا تھا۔ اسی کا دوسرا جز وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت۔ کلمہ طیبہ ہے تو اس کے دو حصے ہیں، دو جز ہیں۔ ایک لا الہ الا اللہ، جس کا تذکرہ پچھلے جمعہ کے اندر کیا تھا، اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب تک ان دونوں کی صحیح معنوں میں پہچان نہیں ہوگی، اس وقت تک نہ تو رمضان کے مہینے کا مقصد ہے، نہ روزے کا مقصد ہے، حتیٰ کہ حج اور زکوٰۃ بھی کسی کام نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے اللہ کی پہچان ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ہے۔ رمضان کا ہماری زندگی میں آنے کا مقصد رب کی اور رب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ہے۔ صرف زبانی دعوے، زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دینا یہ کافی نہیں۔ عملی طور پہ اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا، اپنے اسلام کو، کہ ہمیں دیکھ کر کے کہنے والے کہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ اسلام کا رنگ ہونا چاہیے ہمارے اوپر، صرف زبانی کلامی نہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب تک ہمارا پورا وجود، پورا جسم اس کے اوپر اسلام کا رنگ نہیں ہوگا، تب تک ہم صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ سکتے ہیں، صحیح معنوں میں اسلام کا اور مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ اور یہ کب ممکن ہے؟ جب اللہ کی پہچان کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان بھی حاصل کریں۔ تو رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر یہ پیغام کہ اپنے نبی کو پہچانیں، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدی لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جس بھی انسان کے کان میں اس امت میں سے، وہ کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، جس کے کانوں میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی آواز پڑی ہے، وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں لے کر کے آیا، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، مگر وہ جہنمیوں میں سے ہوگا، آگ میں جائے گا۔ ہر انسان پر، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان یہ ضروری ہے
اگر کوئی آج آپ کی نبوت کو نہیں مانتا، جس طرح ہم آپ علیہ السلام کی ذات سے محبت کرتے ہیں، ذات سے پیار ہے، ایک دوسرے کو حتیٰ کہ دوسروں کو مارنے تلک، قتل کرنے تلک ہم پہنچ جاتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچان کر کے آپ علیہ السلام کی بات کو ماننا، اصل یہ تقاضا ہے نبوت اور رسالت کا، آپ کی پہچان کا۔ سب سے پہلے تو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ عقیدہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا جز نہیں، اللہ کا حصہ نہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے صحابہ، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، میرے اصحاب مجھے اس طرح بڑھا چڑھا کر کے بیان نہ کرنا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے بڑھا چڑھا کر کے بیان کیا ہے۔ نبی کی ذات میں غلو، تنقیص جائز نہیں ہے۔ رب کے نبی ہیں۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم بھی مجھے اللہ کا بندہ ہی کہا کرو، اللہ کا رسول ہی کہا کرو۔ نور من نور اللہ کا یہ جو عقیدہ ہے، یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، منافی ہے۔ رب نے جب اپنا تعارف کروایا ہے نا، تو رب نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رب کہتا ہے میں ایک ہوں، کوئی نہیں ہے رب کے علاوہ، رب جیسا کوئی نہیں۔ رب کہتا ہے میرا کوئی باپ نہیں ہے، میری کوئی اولاد نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں۔ رب کہتا ہے میرا باپ نہیں۔ یہاں کائنات کے امام ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بابا کا نام عبداللہ ہے۔ رب کہتا ہے میری کوئی اولاد نہیں، میرے پیغمبر کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، قاسم ہے، طیب ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، رقیہ ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے، ام کلثوم ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیال بھی ہیں، ننیال بھی ہیں۔ رب کہتا قل هو اللہ احد، میں ایک ہوں۔ رب خالق ہے، پیغمبر مخلوق ہیں۔ رب مسجود ہے، پیغمبر ساجد ہیں۔ رب سے مانگنے والے پیغمبر ہیں، رب عطا کرنے والا ہے۔ رب دینے والا، پیغمبر مانگنے والے ہیں۔ رب عطا کرنے والا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رب سے سوالی بن کر کے رب کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکانے والے ہیں۔ پہلے تو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا ہوگی۔ رب کے نبی رب کے بندے ہیں، رب کے رسول ہیں، رب نہیں ہیں، رب کا حصہ نہیں ہے۔ ہم نے بھی پہچاننا ہے اپنے پیغمبر کو، ہم بھی پہچانیں گے اپنے نبی کو۔ سبھی پہچانتے ہیں، لیکن انسان ایسی غفلت میں پڑا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرا، کس قدر یہ ناشکرہ ہے انسان، تم مارا جائے، تجھے تو پہچان ہی نہیں، تجھے رب کی پہچان نہیں۔ وہ رب بڑی قوتوں کا مالک ہے، اس رب سے بھی مانگا کرتے تھے تو میرے نبی مانگا کرتے تھے۔ سبھی پہچانتے ہیں، آج کا انسان نہیں پہچانتا اپنے پیغمبر کو۔ پہچانتے ہوتے تو کتنی آئے روز ہم احادیث کا گلا گھونٹتے ہیں، کتنی احادیث ہے اپنے پاؤں تلے روندتے ہیں۔ ہم نے نہیں پہچانا، ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ سبھی پہچانتے ہیں۔ رب کی قسم، رب کا قرآن ہے نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، پڑھتے چلے جائیں۔ رب کے پیغمبر کو رب کی نوری مخلوق فرشتے بھی پہچانتے ہیں۔ جب فرشتے لے کر کے جبریل علیہ السلام کے ساتھ میرے پیغمبر آسمانوں کی طرف چڑھے ہیں، دروازے کو دستک دی، من انتا، انا جبریل، آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ہے۔ آگے سے کوئی سوال نہیں، کوئی تعارف نہیں۔ اچھا محمد ہیں، دروازہ کھلا، ساتوں آسمانوں پہ ایسے ہی ہے۔ پیغمبر کے بارے میں تعارف صرف اتنا ہے، محمد میرے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
وسلم بلایا گیا ہے یا خود آئے ہیں؟ بلوایا گیا ہے۔ سبھی فرشتوں نے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا، صرف دروازہ کھولا ہے، پیغمبر دروازے میں انٹر ہوئے، داخل ہوئے۔ سبھی جانتے ہیں، فرشتے بھی جانتے ہیں، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، عظمت کو، رفت کو، مقام کو، بلندی کو، آپ کی حرمت کو، آپ کی ہیبت کو مجھے بھی پہچاننا ہوگا، ہمیں بھی پہچاننا ہوگا۔ رمضان کا مہینہ تیری زندگی میں رب نے بھیجا ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من صام رمضان ایمانا، من قام لیلۃ القدر ایمانا۔ یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان تیرا رب پہ ہو، رب کے علاوہ کوئی نہیں، ایمان تیرا پیغمبر پہ ہو، رب کے پیغمبر کے بعد کوئی اور نہیں ہے، رب کے پیغمبر کی ذات ہے جس کی بات حرف آخر ہے، فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، ایمان اس چیز کا نام ہے۔ جنات ہیں نا، وہ بھی میرے پیغمبر کو پہچانتے ہیں۔ جب سنا قرآن انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جنوں کا ایک گروہ کہہ رہا ہے۔ کس کے بارے میں؟ یا قومنا أجیبوا داعی اللہ۔ اور ہم نے سنا ہے قرآن کو، کس سے سنا ہے؟ پیغمبر سے سنا ہے۔ تم نے اس پیغمبر کی بات ماننی ہے، اگر نہیں مانو گے تو پھر رب کی طرف سے عذاب آئے گا، اگر بات مان لو گے رب تمہیں عذاب سے بچائے گا۔ یہ رب کے پیغمبر ہے۔ جنات کا گروہ آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے آ کر کے کیا کہا؟ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قرآنًا عجبا۔ جنات بھی پہچانتے ہیں، اور جنات تو دور کی بات ہے، میرے نبی کو پہاڑ بھی پہچانتے ہیں، پہاڑوں نے بھی میرے نبی کو پہچانا ہے۔ کیا کہا تھا؟ اسبت اسکن حرا، حرا رک جا، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر نبی ہے۔ اسبت احد، احد رک جا، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر نبی ہے، صدیق ہیں، شہید موجود ہیں۔ جب جمعہ تھا، جوم اٹھا تھا، احد بھی محبت کرتا ہے۔ پہچانا ہے میرے پیغمبر کو، کنہوں نے؟ پہاڑوں نے پہچانا ہے، کنکریوں نے پہچانا ہے۔ اس وقت کے جو مشرکین تھے، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ شیبہ تھا، ولید تھا، نہیں پہچانا میرے نبی کو، انہوں نے نہیں پہچانا۔ آ کر کے کیا کہا تھا ابو جہل نے؟ محمد بتلائیں تو صحیح میری مٹھی میں کیا ہے۔ ابو جہل تو پوچھتا ہے میں بتلاؤں یا یہ مٹھی کے اندر جو چیز ہے یہ بول کر کے کہیں؟ ان کینکریوں نے کہا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ وہ کینکریاں پہچانتی ہیں میرے نبی کو، میرے پیغمبر کو، وہ پہاڑ بھی پہچانتے ہیں، وہ پتھر پہچانتے ہیں۔ کیا فرمایا تھا میرے سچے نبی نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آج بھی پتہ ہے مکہ کی گلیوں میں جس پتھر کے پاس سے میں گزرا کرتا وہ مجھے سلام کہا کرتا تھا، آج بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ پتھر بھی پہچانتے ہیں کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج میں اور آپ نہیں پہچان پا رہے۔ پتھر بھی سلام کہا کرتے ہیں، کس کو؟ میرے پیغمبر کو۔ میری زندگی میں کب سے آج 16واں روزہ ہے، 15 روزوں تلک دیکھو تو صحیح، گنتی تو کرے آپ نے میرے پیغمبر پہ درود کتنا پڑھا ہے، کتنا درود آپ نے پڑھا ہے۔ گریبانوں میں جا کر کے دیکھے وہ پتھر ہے، سلام کہتا ہے، تو نے کتنا سلام بھیجا میرے نبی پہ، تو نے نہیں پہچانا، تو نے حق ادا کیا ہی نہیں ہے، تو رب کے نبی کو ویسے پہچان ہی نہیں رہا جیسے رب چاہتا ہے۔ پتھر بھی پہچانتے ہیں، اور پتھر تو دور کی بات ہے، درخت بھی پہچانتے ہیں میرے سچے نبی کو۔ قضائے حاجت کے لیے جب جا رہے تھے، کوئی آر نہیں، دیوار نہیں ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی کو پکڑا، کہا میرے ساتھ چل اللہ کے حکم سے۔
وہ ٹہنی، وہ درخت میرے پیغمبر کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہوا، وہ بھی پہچانتا ہے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے درخت کے اوپر ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، جب ایک بڑھیا نے منبر بنا کر کے دیا نا، تو حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ کہتے ہیں اس درخت سے، کھجور کے اس درخت سے، اس تنے سے اس طرح رونے کی آواز آتی تھی جس طرح 10 ماہ کی جو گابن اونٹنی ہوتی ہے، جس طرح اس کی آواز آتی ہے، اسی طرح رونے کی آواز آتی تھی۔ وہ بھی پہچانتے تھے یہ کائنات کے امام ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری اور آپ کی آج کیفیت کیا ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم رب کے نبی کو ویسے نہیں پہچان رہے جیسے رب چاہتا ہے، جیسے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا تھا۔ میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ جانور میرے پیغمبر کو پہچانے، جانور اونٹ نے آ کر کے رونا شروع کر دیا میرے نبی کے سامنے، شکایت کر رہا ہے، جیسے زبان حال سے بول کر کے کہہ رہا ہو، محبوب آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، محبوب میرا جو مالک ہے یہ پیڑ دیکھیں، میرے جسم کی ہڈیوں کو دیکھیں، جسم کو دیکھیں تو صحیح، کچھ بھی نہیں دیتا، کام بڑا زیادہ لیتا ہے لیکن کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ زبان حال سے بول کر کے وہ کہہ رہا ہوگا۔ میرے سچے نبی نے جب سر پہ ہاتھ پھیرا، رونا بند ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بند ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا، اس کے مالک کو بلوایا، انصاری صحابی تھے، اس کو ڈھانٹا اور کہا، جانوروں کے حقوق وہاں بیان فرمائے ہیں، اس چڑیا کے ان بچوں کو جن کو صحابہ نے اٹھا لیا تھا، وہ چڑیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر کے گرد اوپر جو ہے وہ اڑتی نظر آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ جی اس نے اس کے بچے لیے ہیں، اس کو واپس کر۔ جانور پہچانے میرے پیغمبر کو، آج کا مسلمان ہے نہیں پہچانا رب کے نبی کو۔ رب کی پہچان کے بعد پیغمبر کی پہچان انتہائی ضروری ہے۔ روزہ بعد میں ہے، پہلے پیغمبر کی پہچان ہے، حج بعد میں ہے، پہلے نبی کی پہچان ہے، نماز بعد میں ہے، پہلے نبی کی پہچان ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ دلیری کہاں سے آئی کہ حدیث تو ہے لیکن امام صاحب نہیں مانتے؟ یہ دلیری کہاں سے آئی کہ احادیث تو موجود ہیں لیکن امام صاحب مفتی صاحب نہیں مانتے؟ یہ دلیری کیسے آئی کہ ماں نہیں مانتی، باپ نہیں مانتا، میرے بابا تو یہ کرتے ہیں، میری والدہ یہ کرتی ہے، پیغمبر کا فرمان تو سن رکھا ہے، سنتے بھی ہیں، قدموں کے ساتھ قدم ملانے کا فرمان تو رب کے پیغمبر کا سن رکھا ہے، لیکن امام نہیں مانتا، مفتی نہیں مانتا۔ نہیں مانتے ہم پیغمبر کو جیسے ماننے کا حق ہے۔ وہ پیغمبر اللہ کی قسم وہ سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے عرفہ ہیں، وہ عزت میں، وہ شان میں، وہ مقام میں، رب کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ نبی ہیں۔ سارے پیچھے ہیں، سب نیچے ہیں، پیغمبر اوپر۔ رب سب سے اوپر ہے۔ پیغمبر کو جب بلایا، ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، رب نے اپنے عرش کے نیچے رکھ کر کے بتلایا سارے نیچے ہیں۔ رب سے نیچے اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور امتی کی بات غلط ہو سکتی ہے، رب کی قسم ہے جس کو میرے رب نے چنا ہو اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کیا کہا تھا سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص نے؟ آپ پہچانیے اپنے رب کے نبی کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دیجئے۔ جہاں بات آ جائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی، امتی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اماموں کا بڑا ہی مقام ہے، والدین کا بڑا ہی مقام ہے، مفتیوں کا بڑا مقام ہے، علماء کا بڑا مقام ہے، لیکن جہاں بات ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی کی نہیں چلے گی، کیونکہ امتی کو بنایا ہے امام میں نے اور آپ نے، اوروں کو امام بنایا ہے میں نے اور آپ نے۔ امتی مانتے ہیں نا، اور امام محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا کائنات کے رب نے، ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کیا کہے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ؟ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، کنت اکتب کل شیء سمعہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہر چیز
جو بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتا اس کو لکھ لیا کرتا. ارید حفظا، میرا ارادہ ہوتا کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کروں. اور اس جملے سے ہمیں بھی سمجھنا چاہیے میرے پیغمبر کی کتنی احادیث ہیں جو زبانی آتی ہیں، کتنی احادیث ہیں جو میں نے رب کے نبی کی یاد کی ہیں. اب محبت کا تو ایک معیار یہ بھی ہے نا، تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر کے الفاظ سے بھی تجھے محبت ہو. میرے نبی کے الفاظ جو میرے نبی کی زبان اقدس سے، نبوت والی زبان سے رب نے نکلوائے ہیں، وہ الفاظ کون سے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. رب کے نبی تب تلک اپنے ہونٹ ہلاتے ہی نہیں ہیں جب تلک رب کہتا نہیں ہے. رب کے پیغمبر کے ہونٹ ہلتے ہی نہیں ہیں. ان الفاظ سے بھی محبت، یہ ایمان کا تقاضا، ایمان ہے. محبت کیا کریں. پھر ابھی کیا کہتے ہیں؟ ارید حفظا، میرا ارادہ تھا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کر لوں، حفظ کر لوں. فنہتنی قریش، قریشیوں نے مجھے منع کر دیا. فقال لا تکتب کل شیء، کہنے لگے ہر چیز عبداللہ نہ لکھا کر، عبداللہ ہر چیز نہ لکھا کر. یہ امتی اور نبی میں فرق ہے. امتی کی بات کہاں ہے، نبی کی بات کہاں ہے؟ پہچانی اپنے پیغمبر کو. کیا کہا قریشیوں نے؟ فقال لا تکتب کل شیء، عبداللہ نہ لکھا کر. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا. صحابہ نے بھی یہی سمجھا تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے، اور قریشیوں نے کہا تھا ورسول اللہ بشر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں. یتکلم فی الغضب والرضا، وہ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی محبت میں ہوتے ہیں. ان کا ایک جیسا، کیونکہ انسان ہے تو یہی سمجھا تھا نا صحابہ نے. جس طرح ہم غصے میں فضول قسم کی گفتگو کر جاتے ہیں، نہیں پتہ چلتا، بعد میں سوچتے ہیں یار مجھ سے تو بڑی زیادتی ہو گئی. غصے کو کنٹرول نہیں. یہ کائنات کے امام ہیں. یہی تو فرق ہے نبوت میں اور عامی میں. کیا کہا؟ نہ لکھا کر ہر چیز. کہتے ہیں فَأَمْسَكْتُ فِي الْكِتَابِ عَنِ الْكِتَابِ، میں لکھنے سے نہ رک گیا، باز آ گیا، میں نے چھوڑ دیا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اس بات کا تذکرہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. میں نے کہا اللہ کے رسول، مجھے قریشیوں نے کہا ہے میں آپ کی ہر بات لکھا کرتا تھا، نہیں لکھتا. کیوں نہیں لکھتا؟ قریشیوں نے منع کر دیا. آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن ہیں تو انسان، کبھی غصے میں کبھی خوشی میں. آپ کی ہر بات نہ لکھا کریں. کبھی غصے میں کوئی بات غلط بھی نکل سکتی ہے. عامی سمجھا تھا نا، لیکن یہاں کائنات کے امام ہے. عبداللہ اکتب اکتب، عبداللہ ہر چیز لکھا کر. فوالذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے. لا یخرج منہ الا الحق، اس زبان سے حق کے علاوہ کبھی کچھ نکل ہی نہیں سکتا. یہ پیغمبر ہے، یہ نبوت ہے. پہچانیے اپنے نبی کو، اپنے نبی کی ذات کو. صرف ذات کو ہی نہیں، بات کو بھی پہچاننا ہوگا. بات حق ہے پیغمبر کی. کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی وہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر محبت کم ہو، آپ کی بات کو اگر نا اہمیت دے، ویلیو سمجھیں کہ زیادہ کسی اور کی بات کی ہے، تو سمجھ لیں پھر اللہ رب العالمین کا عذاب آسمانوں سے اترے. اگر رب کے نبی کو چھوڑ دیا، رب کو چھوڑ دیا، اوروں کو اپنا محبوب بنا لیا جس طرح ہم نے بنا رکھا ہے، غیر نبی کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ہوتے ہوئے مانی نہیں جا سکتی. حتیٰ کہ کوئی نبی کی بات بھی ہو وہ بھی نہیں مان سکتا. کیا کہا تھا میرے صدیق نے میرے عمر سے؟ عمر دیکھ میرے پیغمبر کے چہرے کی طرف، چہرہ سرخ ہوا ہے، لال ہوا پڑتا ہے، غصہ آ رہا ہے. کیوں؟
عمر کے ہاتھ میں تورات کے کچھ اوراق پڑے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا میرے عمر نے، طرف دیکھ کر کے کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، میں اللہ کو رب مان کر کے راضی، پیغمبر کو نبی مان کر کے راضی، دین اسلام کو اسلام مان کر کے راضی۔ اللہ کے رسول صرف ویسے ہی پڑھ رہا تھا، ارادہ تو صرف یہ تھا ویسے اس کی تلاوت کروں۔ عمر سن لے، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر کے میرے اس دور میں آ جائیں، اگر وہ میری نبوت کا نہیں مانیں گے، نبوت کو نہیں مانیں گے، انکار کریں گے، رب جنت انہیں بھی نہیں دے گا۔ یہ پیغمبر ہیں، پیغمبر کے ہوتے ہوئے موسیٰ کی نبوت نہیں چل سکتی، اور امی کی کیسے چل سکتی ہے؟ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسے ہی اپنی جانوں کو نچھاور نہیں کیا تھا۔ مجھے اور آپ کو دین صرف مفت میں ملا ہے، پلیٹ میں رکھ کر کے دے دیا گیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم پکے مسلمان ہیں۔ نماز روزے پہ ہونی بھی چاہیے، پابندی یہ فرائض میں شامل ہے، لیکن کیا اس طرح کی تڑپ، وہ تڑپ میرے دل میں ہے جو صحابہ ایک حدیث کے لیے تڑپ جایا کرتے تھے؟ ایک حدیث کے لیے محدثین نے کئی ہزار میل کا سفر کیا، اور ہمارے پاس اتنی زیادہ احادیث ہوتی ہیں، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو ٹھکراتے ہیں۔ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہی نہیں، صرف ذات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جب بنے تو سوال پوچھا، ایک مجمع سے کسی نے سوال پوچھا کہ پوتے کی وراثت سے دادی کو جو ہے وہ حصہ ملے گا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے علم میں تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اس لیے حصہ نہیں ملے گا۔ ایک بڑھیا کھڑی ہوئی، بڑھیا نے کھڑی ہو کر کے کہا امیر المومنین، میں نے یہی سوال کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور مجھے کہا گیا تھا کہ حصہ اس کا ہے، دادی کا حصہ پوتے کی وراثت میں سے حصہ ہے، چھٹا حصہ اس کا بنتا ہے، اس کو حصہ ملے گا۔ صدیق کائنات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اللہ اس بڑھیا پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اس نے مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلا دی ہے۔ وہ اپنی ایک حدیث کے لیے اللہ کی قسم اپنی گردنوں کو جھکا دیا کرتے تھے۔ کتنی احادیث ہیں جن کا گلا ہم گھونٹتے ہیں روزانہ کی بنیاد، ہم نہیں پہچان پا رہے اپنے پیغمبر کو۔ پہچان ضروری ہے، صرف زبان سے نہیں۔ ہم نے ایسے کام دین اسلام کے اندر جو ہے وہ نئے کام ایجاد کر لیے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے تو مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بات کے لیے مجبوری ہے جی، ہون وڈے نہیں مانتے۔ اور نوجوان نے، میں نے یہ عصر کے جو دروس ہیں اس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ بابا جی نو سارا کچھ پتا ہوتا ہے، چٹی داڑھی ہوئے نا تے سر تے ٹوپی بھی ہوئے تے گھر شادی دا فنکشن ہوئے تے فضول یاد ہے جدو وقت صرف ہو رہا ہوئے نا تے بابا جی اکھا بند کر کے دوسرے کمرے چندے نے، نہیں سوچتے اس وقت ہماری غیرت کہاں جاتی ہے، وہاں اسلام کہاں جاتا ہے۔ مسجد میں آ کر کے ہم شور کرنا اور لڑنا جھگڑنا، ہم اپنا اسلام باور کرواتے ہیں، دکھلاتے ہیں، لیکن گھر میں جب اپنی ہی اولاد شریعت کے خلاف کام کر رہی ہو تو وہاں مجبوریاں بڑی ہوتی ہیں، وہاں ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کہاں رکھا ہے، بات کو کہاں رکھا ہے۔ تو رب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں، ذات کے ساتھ ساتھ کچھ تو ایسے تھے کہ جنہوں نے ذات کا بھی انکار کر دیا، آپ کو نبی مانا ہی نہیں ہے، وہ تو جہنم کا ایندھن ہے۔ لیکن جنہوں نے مانا ہے انہوں نے حق ادا کیسے کیا ہے، وہ کتنا حق ادا کر رہے ہیں۔ پہچانیے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہلے رب کی پہچان ضروری ہے، پھر اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ضروری ہے۔ جب تک ان دونوں کی پہچان نہیں ہوگی، یہ صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہنا، یہ 3-4-5 دن کا جو حج ہے اس میں مشقتیں ہیں، سب کچھ ہو، ساری عبادات ایک طرف ہوں، اللہ کی قسم جب تک ان دونوں کی پہچان نہیں ہے ساری عبادات ضائع ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھ سمیت ہم سبھی کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان نصیب فرمائے۔